متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، یسوع کا جو لفظی مطلب ہے، یسوع کا لفظی مطلب ہے خدا نجات ہے، یہوہ نجات دیتا ہے، اور اس کا نام یسوع رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی ضمانت ہے کہ مسیح یسوع کا مشن کیا ہے اس زمین پر۔ مسیح یسوع کا مشن کیا ہے؟ مسیح یسوع کا اس زمین پر آنے کا مشن یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ یسوع نجات دہندہ ہے، وہ گناہوں سے رہائی دینے والا ہے۔ اس کرسمس پر جب ہم خوشی منا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں، سجاوٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے میل ملاپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کے لیے شکر گزار ہونا ہے خدا کے حضور کہ خداوند نے ایک نجات دہندہ اس زمین پر بھیجا تاکہ اس پر ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، ہم گناہ کے بندھن سے آزاد ہو جائیں، ہم گناہوں سے رہائی پالیں، ہم نجات پالیں۔ اور یسوع نام رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یسوع نام میں نے آپ کو بتایا، اس کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے۔ اور ہمیں گیت گاتے ہیں، خود خالق بان انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے۔ جب خدا انسان بن کر زمین پر آیا، اس نے تجسم لیا، تو پھر اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے جب آپ کرسمس منا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، آپ کو اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا مجھے نجات دے۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، وہی نجات دے گا، اور کوئی دوسرا نجات نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مدعا ہے۔ یسوع کے علاوہ کوئی اور ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ فقط یسوع ہی وہ پرسنالٹی ہے، فقط یسوع ہی وہ ہستی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کے لیے اس کرسمس پر خداوند کے حضور آنا ہے، خداوند سے درخواست کرنی ہے کہ خداوند تو مجھے نجات دے، مجھے گناہوں سے نجات دے۔ اور گناہ اس قدر مختلف انداز سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ خیالوں میں گناہ، تصورات میں گناہ، سننے سے گناہ، بولنے سے گناہ، چھونے سے گناہ، مختلف انداز سے ہم گناہ کی حالت میں رہتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے ہمیں رہائی اور نجات خدا دے سکتا ہے، یسوع دے سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کرسمس پر یہ دعا کریں کہ خدا تو مجھے نجات دے۔ جن باؤنڈیجز کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، جن باؤنڈیجز کی گرفت میں ہم ہیں، ہمیں ان سے رہائی چاہیے، ہمیں ان سے رہائی چاہیے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو گاؤں سے ایک خالہ ہماری آئی فیصل آباد سے، تو اس نے آ کر پراٹھے بنائے۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کو بہت زیادہ کف تھا، اس کی چھاتی جکڑی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے کے پراٹھے کے اوپر گھی نہیں لگایا۔ اب جب گھی نہیں لگایا تو وہ سادی روٹی تھی۔ اب وہ دوسرے بچے جب پراٹھے کھا رہے تھے تو وہ بچہ کہے کہ ہمیں جی میرا پراٹھا کہندہ بنایا۔ اس نے کہا بیٹا ہو جدہ یہ جیندہ دوجیاں۔ اب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سب کے پراٹھوں پہ گھی لگا ہوا ہے، میرے پراٹھے پہ گھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے کئی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نجات پا چکے ہیں، لیکن ہماری نجات نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، جیسے اس کے پراٹھے پہ گھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں اپنے باؤنڈیجز سے رہائی پانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے باؤنڈیجز ہمارے ارد گرد ہی ہیں، وہ ہمیں ٹائٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہماری حالت پہلے سے زیادہ بدتر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دعا میں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹائم ہے کہ ہم دعا میں جھکیں، ہم خدا سے کہیں کہ خداوند تیرے بغیر مجھے کون نجات دے سکتا ہے؟ وہی نجات دے گا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور آپ یاد رکھیں اس بات کو، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ گناہ کی وجہ سے ہی ہماری زندگی کے اندر فیلیئرز آتے ہیں۔ آدم کی لائف بڑی پرسکون تھی، ہوا کی لائف بڑی پرسکون تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی کے اندر گناہ کو انٹر ہونے دیا، اسی وقت سے ان کی لائف کے اندر تنزلی شروع ہو گئی، اسی وقت ان کی لائف کے اندر فیلیئرز آنے شروع ہو گئے، خدا کا غضب ان پر بھڑکا۔ میری اور آپ کی زندگی میں بھی گناہوں ہی کی وجہ سے باؤنڈیجز آتے ہیں، اور یہ چیز طے شدہ ہے، خدا اس چیز کو فائنل کر چکا ہے کہ نجات صرف یسوع کے وسیلے سے ملنی۔ اگر نجات اس کے وسیلہ سے ملنی ہے، گناہوں کو صرف وہی دور کر سکتا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جھک جائیں، ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے نجات چاہیے،
مجھے رہائی چاہیے، گناہوں سے رہائی، مجھے اس کا تجربہ ہو۔ اور آپ بلیو کریں، جب آپ قید سے آزاد ہوں گے آپ کے اندر خوشی آئے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں پہ لوگ سائیکلوں کے اوپر چڑیاں لے کر پھرتے ہیں پنجروں کے اندر، وہ چڑیاں قید ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور وہ 5 چڑیاں 3 چڑیاں پکڑ کے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب ایک آزاد چڑیا میں اور ایک پنجرے کے اندر قید چڑیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک محاورہ زمین آسمان کا، اور واقعی زمین آسمان ہے۔ وہ زمین تے پھر انڈیاں نے سائیکل دے ہوتے اڑ رہی ہیں، وہ چڑیاں پنجرے کے اندر بند ہیں، وہ چڑیاں فضا کے اندر پرواز کر رہی ہیں، کیونکہ وہ فضا میں پرواز کرنے کے لیے بنائی گئی۔ اسی طرح سے جو شخص گناہوں سے آزاد ہوتا ہے اس کو گناہوں سے آزادی کا تجربہ مل جاتا ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اس کی زندگی کے اندر خوشی اور شادمانی ہوتی ہے۔ وہ شادمانی اس کو دکھانی نہیں پڑتی لوگوں کو، وہ اس کے اندر ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر ہوتی ہے۔ ایک پیس، ایک اطمینان، ایک سکون، ایک تحمل مزاجی، ایک خوشی۔ معاملات میں وہ خداوند کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے خداوند نے مجھے آزاد کیا ہے۔ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ شراب سے نجات یسوع دے گا، سگریٹ سے نجات یسوع دے گا، جھوٹ بولنے سے نجات یسوع دے گا، نفرت سے نجات یسوع دے گا، عیب جوئی سے نجات یسوع دے گا، رشوت سے نجات یسوع دے گا، غربت سے نجات یسوع دے گا، بیماری سے نجات یسوع دے گا۔ اور اس فہرست کو لمبا کرتے جائیں۔ یہ میں شام تک لگا رہوں گا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان سب چیزوں سے نجات فقط یسوع ہی نے دینی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کی ایک فہرست بنائیں جو ہماری اپنی پرسنل لائف کے اندر ہے، اس کو اپنی بائبل میں رکھ لیں، ہر روز ان کے لیے دعا کریں۔ خدا میرے اندر یہ پرابلم ہے، میرے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے میری فیملی میں یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میری آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میری جاب پہ یہ مسائل بن رہے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ابھر کے سامنے آ رہے ہیں وہ سارے مسائل دوسروں کی وجہ سے ہیں۔ یہ بات ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن مسائل اصل میں ہماری وجہ سے ہیں، مسائل ہماری وجہ سے ہیں۔ اور آپ ان چیزوں کو لکھ لیں۔ ایک تو جرنل چیز ہم کہتے ہیں جی میں گناہوں سے رہائی پا گیا ہوں، میں گناہوں سے رہائی پا گیا ہوں، لیکن ہماری پرسنالٹی کے اندر وہ خوشی اس لیے نہیں آ پاتی کہ ہم شخصی طور پر جن چیزوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے۔ ہمیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے، ہمیں ان کے نام لینے چاہیے۔ خدا میرے اندر نفرت بڑھی، میں دوسروں سے نفرت بہت جلدی کرنے لگ جاتا ہوں۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے اپنی لائف میں، سر جی مینوں تو بندہ چنگا ہی نہیں لگتا، تو زہر لگ رہا۔ جب آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ جی مجھے یہ بندہ زہر لگ رہا ہے، مجھے یہ بندہ برا لگ رہا ہے، مجھے یہ بہن بڑی بری لگ رہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر نفرت ہے، بٹرنس ہے۔ آپ کو دعا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند میرے اندر اس بھائی کو لے کر، اس بہن کو لے کر نفرت پیدا ہو رہی ہے، میں تو تیری بیٹی ہوں، میں تو تیرا بیٹا ہوں، میرے اندر اس کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ مایوسی سے رہائی یسوع دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مایوسی میں گزارا ہے، ہوپ لیسنس، نا امیدی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہوگا، میری کہانی ختم۔ لیکن اس نا امیدی میں سے خداوند نکال کر اپنے لوگوں کو باہر لے آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا استحقاق ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج دنیا نا امیدی کے اندر ہے، ان کے پاس امید نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح امید ہے جہاں ہے۔ جب کسی کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے تو وہ اس کو امید سے بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو میں یہ کہوں گا یہ نجات دہندہ اس دنیا میں آیا ہے، یہ آ چکا ہے۔ یہ جو آپ سیلیبریشن کر رہے ہیں یہ اس عظیم واقعے کی ایک یادگار ہے۔ ہم اس کو ایک یادگار کے طور پر مناتے ہیں، ایمان کی حالت سے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ آج سے 2020 سال پہلے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں پیدا ہوا تھا، بیت لحم میں۔ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوا تھا اور اس نے وہاں پر تجسم لیا تھا، اور وہ سارے واقعات ایونٹس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ مجوسیوں کی بابت بات کی جاتی ہے، چرواہوں کی بابت بات کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کی بابت بات کی جاتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے۔ سو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم بھی خداوند کو سجدہ کریں، ہم بھی خداوند کو سجدہ کریں، اور اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند تو ہی وہ نجات دہندہ ہے جو دنیا میں آنے والا تھا، جس کا انتظار کر رہے تھے لوگ۔ وہ انتظار کر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ نہیں پہچان سکے۔ تمام بنی اسرائیل قوم انتظار کر رہی تھی، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نجات دہندہ آ کے چلا بھی گیا ہے۔ بہت تھوڑے لوگوں کو سمجھ آئی۔ اسی طرح بہت سے لوگ مسیح کی آمد کے لیے بھی بات کرتے ہیں، بس یار یسوع آنے والا ہے، لیکن جب یسوع آئے گا بہت سے لوگ تیار ہی نہیں ہوں گے اس کی آمد کے لیے۔ جب وہ آئے گا تو بہت سے لوگ تیار ہی نہیں ہوں گے۔ ریزن کیا ہے؟ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا،
وہی اپنے لوگوں کو ان کے فیلئر سے بچائے گا، وہی اپنے لوگوں کو اس گہرے گڑھے میں سے نکالے گا جس میں سے انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں، آپ جس کسی شہر میں ہیں، آپ جس کسی ملک میں ہیں، آپ جس کسی ماحول میں ہیں، یسوع کا نام سب جگہ پر ایک طرح کا کام کرتا ہے۔ آمین۔ اس لیے ضروری یہ ہے ہم اپنے گھٹنوں کے بل جھکیں اور ہم خداوند سے بات کرنا شروع کریں۔ آپ کے مسائل جو بھی ہیں لکھ لیں انہیں، اور ہر روز ان کے لیے دعا کریں، ہر روز ان کے لیے دعا کریں۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ واحد ہوپ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح ہی وہ واحد امید ہے جو میری اور آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ یسوع مسیح ہی حل ہے مشکلات، اور اگر ہمیں پتا ہے کہ ہے ہی وہی، تو پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنا ٹائم وہاں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا ٹائم وہاں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بزنس کا ایک بڑا اہم اصول ہے، جس جگہ سے آپ کو زیادہ کمائی ہو رہی ہے آپ اپنے اس ونگ پر زیادہ ٹائم دیں، کیونکہ وہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے، وہ آپ کا سالڈ پورشن ہے، وہاں سے آپ کو زیادہ کمائی ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر اس رول کو نام دیا گیا 80-20، اس کو کہتے ہیں 80-20 رول۔ 80-20 رول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 20% کام ایسے کام ہیں جو اصل کام ہے، 80% ایسے کام ہیں جو اصل کام نہیں۔ 80% کام ایسے کام ہیں جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے، لیکن آپ ان میں اپنا ٹائم جھونک رہے ہیں، آپ اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کرتے جا رہے ہیں، ان کاموں سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ جبکہ 20% کام ایسے ہیں جو آپ کی لائف کو رن کر رہے ہیں، آپ کی لائف کو چلا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے اس 20% پہ زیادہ سٹریس دے جاتے ہیں، اس پہ زیادہ کام کر جاتے ہیں، وہ اس رول میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ 20% ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کو روزگار ملتا ہے، آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ 80% ایسے کام ہیں جن میں صرف ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ان دنوں میں لوگ بس پھر رہے ہیں بازاروں میں، کچھ بھی نہیں کر رہے، چلو آپ بازار چلیے، چلو آپ بازار چلیے، بغیر کسی وجہ کے، کچھ خریدنا نہیں، کچھ لینا نہیں، لیکن وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن ہم ٹائم کلرز ہیں۔ ہمیں ٹائم کل کرنے کی مہارت حاصل ہے، بغیر کسی وجہ کے ہم فضول کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم فوکس نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اگر وہی نجات دے گا تو یہ رول ہم پر اپلائی ہوتا ہے کہ ہم اسی کے پاس آئیں اور اسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ جتنا زیادہ آپ ٹائم مسیح کے ساتھ گزار لیں گے، وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے فار یور فیوچر۔ آپ اپنے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مسیح کے ساتھ، دنیا کی سب سے ٹاپ پرسنالٹی کے ساتھ، اس کائنات کی سب سے ٹاپ پرسنالٹی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر۔ مجھے ایک نوجوان کا انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس نے جیک ما کا انٹرویو کیا۔ جیک ما ایک بزنس مین ہے، علی بابا جو ویب سائٹ ہے اس کا وہ آنر ہے، اس کے ساتھ اور بھی پارٹنرز ہیں، لیکن وہ ان پارٹنرز میں سے اس وقت ٹاپ پہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بزنس وہ کر رہا ہے، اور وہ بہت جلد دنیا کے اندر اس نے اپنا نام بنایا۔ تو اس نوجوان نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا، اس نے کہا کہ آپ کی خوشی کا کوئی ایسا موقع آپ بتائیں ہمیں جب آپ کو بہت خوشی ملی۔ اس نے کہا جی جب میں جیک ما سے ملا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، میں نے اس کے ساتھ 15-20 منٹ گزارے تھے، اور میں نے اس سے بزنس کے ٹپس سیکھے تھے کہ بزنس کو کس طرح سے بلڈ کرنا ہے، کس طرح سے بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے مجھے ٹپس دیے، تو میری ہنسی نکل گئی وہ بات پڑھ کے کہ جیک ما سے مل کر اس شخص کو کتنی خوشی تھی، ایک بزنس مین سے مل کے، جبکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہے۔ اس کے حضور آ کے ہمیں نیند آ جاتی، ہمارے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی۔ خداوند میرے ذہن کو کھول، خداوند میری عقل کو روشن کر، یہ ذہن تو نہیں بنایا یا بند پڑا ہوا، اس کو کھول، مہربانی کر خداوند۔ اور جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے، خداوند کے حضور اپنی بپتا روئیں گے، خداوند کے حضور اپنے مسائل کو بیان کریں گے، ہر روز کنٹینیوٹی کے ساتھ خداوند سے بات کرتے رہیں گے، آپ بلیو کریں آپ دنیا کے بہترین انسان بن جائیں، کیونکہ آپ ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کے پاس آپ کی ہر ایک مشکل کا سلوشن موجود ہے۔ آمین۔ تم اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو میری اور آپ کی ریمیڈی کہاں ہے؟ یسوع نام میں۔ یسوع کے پاس رہائی اور نجات کا تجربہ ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں۔ مصر سے جب بنی اسرائیل نکلے تو آپ ان کی خوشی کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب وہ سمندر پار کر گئے، سمندر 2 ٹکڑے ان کے لیے ہو گیا، وہاں سے گزر گئے، تو ان کی بیٹیوں نے دف بجائے، مریم نے ان کو لیڈ کیا، موسیٰ کی جو بہن تھی، انہوں نے گیت گائے، وہ خوشی کے گیت تھے، وہ بائبل مقدس میں مندرج ہے وہ گیت، خروج کی کتاب میں وہ گیت مندرج ہے جس میں انہوں نے رہائی کا نغمہ گایا، خوشی کا نغمہ گایا کہ خدا ہمیں مصر سے نکال کے لایا ہے، خدا نے اپنے زورے بازو سے ہمیں باہر نکال لیا۔ جب کوئی شخص گناہوں سے رہائی پاتا ہے اس کے چہرے کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے، لوگ اس کو مل کہتے ہیں یار تو بدل ہی گیا،
ایک تو ہوتا ہے نا یار تو بدل ہی گیا, مطلب ملنا ہی چھڑ گیا, ایک وہ ہوتا ہے بدلنا, وہ یار تو منہ نہیں لاتا سن, ایک وہ ہے کہ یار تیری تو باتیں بدل گئی, تیری پرسنالٹی چینج ہو گئی. پھر آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے, یار مینوں یسوع نے بدلیا. کیسی بات ہے, چھوٹی سی چیز ہے, یہ بات کیا کہ آپ ان کے اندر ایک چنگاری لگا دیتے ہیں. ایک شراب پینے والا شخص جب اپنے ڈھولی ڈھمالیوں میں جاتا اپنے دوستوں میں, اور وہ انہوں کہندے نے اللہ وے پھاڑا, وہ کہندا نہیں یار میں چھڑ دیتی. ہیں یار تو چھڑ دیتی, تو ہی تو سانو لائی. وہ کہندا یار میں چھڑ دیتی کیونکہ یسوع میری زندگی چ آ گیا, یسوع نے مینوں منع کر دیتا, میں یسوع دے اگے سرنڈر کر دیتا اور میں اس چیز دا فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں ہن پینی. کیا یہ بات دوسرے پینے والوں کے لیے ایک سوال نہیں کھڑا کر دے گی کہ یار جس بندے نے ہمیں اس طرف لگایا تھا وہ تو خود چھوڑ گیا, اگر ہم نہیں چھوڑ پا رہے تو پھر ہم بھی اسی یسوع کے پاس چلیں جس کے وسیلے سے اس نے رہائی پائی. آمین. تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. میرے عزیزو, گناہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے. گناہ سے آزادی پانا انسان کے بس میں نہیں, انسان کے بس کی بات ہی نہیں آئی. لیکن اگر یسوع ہاتھ پکڑ لے تو وہ ہمیں گناہ کے گہرے پانیوں میں سے باہر نکال لیتا ہے. زبور 18 میں اس کی خوبصورت تصویر ہمیں ملتی ہے, آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا کے مینوں رب بچاوے گا, اوہی ڈونگے پانی وچوں مینوں کھینچ لے جاوے گا. تصور کریں ایک شخص ڈوب رہا ہے, اس کو تیرنا بھی نہیں آتا, اور وہ مدد کے لیے چلا رہا ہے, پکار رہا ہے, اور پھر ایک ہاتھ اوپر سے بڑھتا ہے اور وہ اس کو باہر نکال لیتا ہے. گناہوں میں سے باہر اس لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ گناہوں کا جو یہ دریا ہے اس میں تیرنا کسی کو نہیں آتا, ہم ڈوبیں گے اس میں, لیکن اس میں سے فقط ایک ہی پرسنالٹی ہمیں نکال سکتی ہے, وہ ہے یسوع. ہمیں اس کے حضور فریاد کرنی ہے, اور جب وہ ہمیں باہر نکال لے گا, وہ ہمیں باہر کھڑا کرے گا, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں. گناہوں میں سے ایک بار رہائی پانے کے بعد آپ بچے کیسے رہیں گے؟ مسیح کے ساتھ چلنے سے, مسیح کے حضور رہنے سے. وہ آپ کو گناہوں سے نہ صرف نکالتا ہے بلکہ گناہوں کے خلاف آپ کی ڈھال بھی بن جاتا ہے. وہ سپورٹ کرتا ہے ہمیں تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں, وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے. اس کا پاک روح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے وہ ہمیں اندر سے اس بات کے لیے اکساتا رہتا, نہیں بیٹا یہ جگہ تیرے لیے صحیح نہیں, یہ جگہ تیرے لیے صحیح نہیں, یہ ماحول تیرے لیے صحیح نہیں, یہ لوگ تیرے لیے صحیح نہیں. وہ گائیڈ کرتا ہے, بتاتا ہے, اور پھر جب ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر جب ہم اس کی انسٹرکشن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ہمارا ہولی اسپرٹ کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہولی اسپرٹ آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی ترغیب دے گا, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. وہ کبھی بھی خدا کے کلام سے ہٹ کے بات نہیں بتاتا, وہ خدا کے کلام کی رہنمائی میں آپ کو لے کر چلتا ہے. جو آپ کو حوالے یاد آتے ہیں بائبل کے چلتے پھرتے, آپ کے حالات کے مطابق وہ خدا کا پاک روح آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوتا ہے, بیٹا دیکھ متی رسول کی معرفت جو انجیلی بیان ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, وہاں یسوع نے یہ کہا ہے. خروج کی کتاب میں اس کے 14ویں باب میں یہ لکھا ہے, سوری خداوند, اور پھر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے رہائی پانے کے بعد بھی خداوند کے ساتھ چلتے رہیں تاکہ ہم دوبارہ اس گناہ میں نہ گھر جائیں. بہت سے لوگ آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, انہیں حقیقی تجربہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. اندھے کو جب شفا ملی تو لکھا وہ راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا, وہ یسوع کے پیچھے چلنے لگا. اس کا مطلب وہ یسوع کا فالوور بن گیا. نجات پانا بہت اہم ہے, لیکن اس نجات کو قائم رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے. آپ یسوع کو فالو کرتے رہیں, یسوع کو فالو کرتے رہیں, اور جب آپ یسوع کو فالو کرتے رہیں گے آپ بہت سے لوگوں کو, بہت سی زندگیوں کو مسیح کے لیے متحرک کریں گے, ون کریں گے لوگوں کو, کیونکہ آپ کی جو شخصی گواہی ہے وہ لوگوں پر اثر انداز ہو. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ہر روز یسوع کے پاس آئیں اور اس سے کہیں خداوند اپنے لہو سے مجھے دھو, اپنے لہو سے مجھے پاک کر. ہاللیلویا. اس کرسمس پر میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ اس حقیقی فیلوشپ کو اپنی لائف کے اندر بلڈ کر سکیں. ہر روز خداوند کے پاس آئیں تاکہ شیطان جو وار آپ پر کرتا ہے وہ فیل ہو جائے, اور آپ خداوند میں چلتے رہیں, خداوند میں چلتے رہیں, اور یہ سفر جاری و ساری رہے. اور جب تک آپ اس زمین پر ہیں, جب تک میں اس زمین پر ہوں, جب تک ہم اس زمین پر ہیں, ہم مسیح کے لیے جیتے رہیں اور اپنی زندگی سے مسیح کا جلال ظاہر کرتے رہیں. میری دعا ہے کہ اس کرسمس پر آپ کثرت کی زندگی کا تجربہ اپنی لائف کے اندر کریں. اچھی صحت خداوند آپ کو دے, آپ کی ضرورت سے زیادہ خداوند آپ کو روپیہ پیسہ دے, اور خداوند آپ کو ایک بیلنس لائف گزارنے کا شرف عنایت کرے, ایک ایسی زندگی جو ایک مسیحی کی زندگی ہونی چاہیے. پریز دی لارڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.